واللہ واللہ واللہ. سوچو پہلے تو واللہ عام آدمی بھی بولا تو اس کے اوپر اعتماد کرنا ہے. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں 3 بار. جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی ناخوش ہے, اب وہ پڑوسی مسلم رہن دو یا نان مسلم رہن دو, جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی ناخوش ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بولے وہ ایمان والا نہیں ہے بول رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا ایمان ہی نہیں ہے بول رہے ہیں. جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی تنگ ہو, اس کے عمل سے, اس کی زبان سے, اس کی کوئی حرکت سے. گاڑی لے کے گئے, کسی کے دروازے کے سامنے ڈال دیے, گلی کو بلاک کر دیے, روڈ کو بلاک کر دیے, گڑبڑ کر رہے ہیں, چیخا پکارے کر رہے ہیں, زور سے گانے لگائے ہوئے ہیں, گھر میں شادی ہو رہی, باجا بج رہا, کوئی مرو جیو ہمارے کو تعلق ہی نہیں ہے. جس سے پڑوسی تکلیف میں ہے وہ ایمان والا ہے. 3 بار اللہ کی قسم کھا کے بول رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, 1 بار 2 بار نہیں بول رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ سوشل بیہیویئر. ہر ایجوکیشن کے پوائنٹ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے گا. خالق کائنات کون ہے, پالنے والا کون ہے. آپ بایولوجی پڑھو, زوالوجی پڑھو, کمپیوٹر سائنس پڑھو, آپ کوئی بھی چیز پڑھ لو, آپ MBBS پڑھ لو, آپ انجینئرنگ کے سبجیکٹس پڑھ لو, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھ لو, جو بھی پڑھ رہے ہیں وہاں پہ اللہ کا ذکر لازم ہو جائے گا. اقرا باسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے تعلیم حاصل کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. عربی زبان میں جو امہ ورڈ ہے, امہ کے معنی ہوتے گروپ آف ہیومن بینگز, انسانوں کا ایک گروپ جو ایک مقصد کے لیے جمع رہتا. اب تم دنیا کے کوئی بھی کونے میں رہو, تمہارا مقصد اگر تم مسلمان ہے تو ایک اللہ کی توحید پر قائم رہنا, اس توحید کی دعوت دینا, اور جو مسلمان حکومتیں ہیں ان کے لیے فرض ہے کہ اس توحید کو زمین پر قائم کرنا. تم اب کہیں بھی رہو تو تم کنٹری جغرافی میں بندھے ہوئے نہیں ہے. تم دنیا کے کوئی کونے میں رہو, تم ایک قوم ہے, تم کنٹری نہیں ہے. اب جیسا سول لاز کے تحت میں بات چیزیں بتایا, اب یہ جب امہ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کیے, جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. آج ہمارے پاس ختم نبوت پر کئی کانفرنسز ہو رہے ہیں, نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے, بلکہ ایسے ہی کانفرنسز. نبی جو کام کر کے گئے, اب اس کام کو یہ امت کرنا ہے کہ کانفرنسز نہیں ہو رہے. نبی کیا کام کر کے گئے؟ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 163, قل, ان سے کہہ دیجئے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں کیوں آیا, میرا مقصد کیا ہے آنے کا, بتاؤ اے میرے نبی ان لوگوں کو. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی, میری نماز, میری قربانی, میری پوری زندگی کا مقصد اور میری موت کی وجہ, my reason to die. فوجی ہے, میں ملک کے لیے مروں گا. پولیس والا ہے, میں اپنی ڈیوٹی پہ مروں گا. فخر کرتا اس کے لیے, اس کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں, میرے نبی بول دو ان لوگوں کو کہ میرے مرنے کی وجہ کیا ہوگی, میرے زندہ رہنے کی وجہ کیا ہے. ساری زندگی میں کس چیز کے, پولیس والا ہے وہ کیا کام کرے گا, ملک میں قانون نافذ کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا. فوجی ہے, ملک کی دفاع کے پیچھے بھاگے گا. ڈاکٹر ہے, پیشنٹس کو دوا دینے پہ لگا ہوا ہے. ہر آدمی کو جو جاب اور پروفیشن اس پہ لگا ہوا ہے. میرے نبی ان لوگوں کو بول دیجئے آپ کہ آپ کیا کام کے لیے آئے, بھیجے گئے اللہ کی طرف سے. بولے انا صلاتی, میں جو نماز پڑھتا ہوں, و نسکی, جو قربانی دیتا ہوں, و محیایا, اور میری یہ جو پوری حیات ہے, و مماتی, اور جو میں موت کی طرف جاؤں گا جب میں مروں گا, للہ رب العالمین, صرف اللہ رب العالمین کے لیے. ہر لمحہ میری زندگی کی ہر سانس میں میں اپنی غلامی ظاہر کروں گا اللہ کے لیے. یہ بول دیجئے میرے نبی کے لیے, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ اس کی ذات میں شریک ہے, نہ اس کے صفات میں شریک ہے, نہ اس کے قانون میں کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے. اللہ کے قانون کے مطابق کون ہوگا حکمران؟ وہ جو اللہ کی کتاب کو نافذ کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کرے گا, اسی جستجو میں لگے گا, اسی کے لیے اپنی ہر چیز جو اس کے اختیار میں ہے اس کا استعمال کرے گا. اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21, 33 21, لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب انسانوں کے لیے, مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین ایگزامپل ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری لائف, ساری زندگی کی بھاگ دوڑ
ساری زندگی کی محنت آپ کی کیا تھی؟ یہ کتاب کے قانون کو نافذ کرنا، یہ کتاب کی طرف ساری انسانیت کو دعوت دے کر بلانا۔ تم کنٹینیوس اپنے ایکشن سے ریفلیکٹ کرو گے کہ تم اللہ کے قانون کے ماننے والے ہو۔ 24 مثال کے طور پہ آرمی ہے، پولیس ہے، ان کا یونیفارم جب آپ دیکھتے تو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ارے یہ پولیس والے ہیں، ارے یہ آرمی والے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو ایسی آئیڈینٹی کا ذکر کیا ہے 24/7 تم کو دکھاتے رہنا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے غلام ہو، اللہ کے قانون کے تحت چلتے ہو۔ انڈیویجول جب آ جاؤ گے تو انڈیویجول میں کیا آیا؟ 5 وقت کی نماز تم پہ فرض کر دی گئی۔ تو صبح اٹھ رہے تمہاری نیند میں سے اٹھنا تمہاری مرضی سے نہیں چلے گا۔ اب پریکٹیکلی تم دنیا والوں کو بتاؤ گے قانون کے تحت کہ میں میری مرضی سے اٹھ نہیں سکتا، میں جب چاہا جب نہیں اٹھ سکتا، اس وقت اٹھنا ہے جب مجھے اللہ کے ذکر کے لیے جا کے اللہ کے آگے عبادت اور غلامی کے لیے ٹھہر جانا ہے۔ پریکٹیکل دوپہر کا وقت آ گیا، میں بہت بزی ہوں اپنے کام میں، بہت بڑا میں بزنس میں لگا ہوا ہوں، میں کنٹری کا جو ہے سربراہ ہوں، پرائم منسٹر ہوں، پریزیڈنٹ ہوں، ڈکٹیٹر ہوں، کنگ ہوں، ایمپرر ہوں، بہت امپورٹنٹ کوئی میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہوں، ڈسکشن میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ اکبر اذان کی آواز سن لی، کام کو چھوڑ دینا ہے کہ نہیں پریکٹیکلی یہ سب ٹھیک ہے۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ جب میری طرف بلایا جائے سب کچھ چھوڑ کے آ جاؤ میرے پاس۔ انڈیا میں آپ کو جہیز لو بولے، سانچا کرو بولے، مہندی بولے، ناچ گانا بولے، جمعے کے دن دکان نہیں بند کرنا تیری بولے، خود سے نہیں کر رہا۔ یہ ہیں وہ لوگ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 9 اور 26 خاص طور پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سماک حسین صدیقی بحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 14 فروری 2021 عیسوی بروز اتوار کو تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں۔ الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبرری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دیں۔ ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا پھر خود IREF منعقد کرتا ہے۔ الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سنگاپور، تائیوان، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں۔ الحمدللہ IREF کے تمام کام جناب عمران پریزیڈنٹ آف IREF کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ ہونے والے دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں IREF پر 200 سے زیادہ بچے اور بچیوں کو اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اسلام اور تقابلی مذاہب پر پبلک سپیکر کی حیثیت سے جناب عمران نے تیار کیے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجئے۔ ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہے، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے۔ ہر سیٹرڈے کو محترمہ امت المتین اور میری بڑی بہن محترمہ سمیہ فاطمہ صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکا یہ سلسلہ بہت جلد دوبارہ شروع ہو جائے گا۔
الحمدللہ ہر سنڈے کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر مرد اور خواتین کے لیے ہوتے ہیں، یہ بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ الحمدللہ سنڈے کے بیانات کے لاک ڈاؤن کے بعد پہلی بار 27 ستمبر 2020 سے آغاز ہوا۔ ماشاءاللہ لاک ڈاؤن سے قبل جناب عمران اردو میں اللہ کے 99 نام پر بیان کر رہے تھے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی جناب عمران اللہ کی صفت اللہ الحکیم پر بیان کریں گے، جو اس اللہ کی صفت پر 10واں اجلاس ہوگا۔ اب میں جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا بیان شروع کرے۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج ہمارا الحکیم اللہ کی صفت کے ضمن میں 10واں اجلاس ہے، اور اللہ کے 99 نام پر جو ہم نے اردو بیانات کا سلسلہ شروع کیا، اس کا یہ 22واں ہمارا سیشن ہے، 22واں اجلاس ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام جمع ہونے کو، اللہ کے محبت میں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہماری مغفرت کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ آج کا جو عنوان ہے، اللہ کا قانون ایک جائزہ۔ یقیناً جیسا کہ میں بار بار بولتا آ رہا ہوں کہ اللہ کی ایک صفت پر بھی اگر ہم ساری زندگی بیان کرتے رہیں تو بھی کم ہے، حق ادا ہی نہیں ہو سکتا اس کا۔ لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کو وقت میسر ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس وقت میں جو اہم ضروریات کے معلومات ہیں جس سے ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم کو فائدہ پہنچے، ہم اس کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں تک جو اہم بنیادی باتیں ہیں وہ پہنچاؤں انشاءاللہ۔ اللہ کا قانون ایک جائزہ۔ اللہ کا قانون اگر میں کہوں گا تو یقیناً ہر مسلمان لگ بھگ یہ پوری طریقے سے جانتا ہے کہ اللہ کا قانون اللہ نے قرآن میں ہم کو بیان کیا ہے۔ گویا قرآن اللہ کا قانون ہے، قرآن ہی اللہ کا قانون ہے۔ قانون کا اگر انگریزی ترجمہ کیا جائے تو اس کو LAW لا کہتے ہیں۔ لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دا ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ اور انسان کی زندگی کے کئی شعبے ہیں، کئی ڈپارٹمنٹس ہیں اس کی لائف کے، جیسے اس کا ایجوکیشن ہے، اکانومی ہے، جاب ہے، اسی طریقے سے اس کا جو ہے نا پراپرٹی کا خریدنا، اس کا ویلتھ کا جمع کرنا ہے، ملٹری میں شامل ہونا، پولیسنگ کرنا، یہ تمام کئی ڈپارٹمنٹس یا شعبے ہیں جس کے تحت وہ اپنی ساری زندگی محنتیں کرتا ہے۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس میں مثال کے طور پہ آپ اگر روڈ پر گاڑی چلا رہے ہیں تو ٹریفک کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے پورا، جو آپ کو کہے گا کہ آپ گاڑی اس طریقے سے چلائیں گے اور اس طریقے سے نہیں چلائیں گے، یہ طریقے سے جو ہے آپ کہیں روڈ کے اوپر اپنی گاڑی کو روکیں گے، اس طرح پارکنگ نہیں کریں گے۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں کئی ڈپارٹمنٹس ہیں، اور ان ڈپارٹمنٹس کے لیے آپ کے لیے لاز ہیں، قوانین ہیں، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کی ایک فہرست بنی ہوئی ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ہم نے پچھلے اپنے الحکیم کے ضمن میں جتنے سیشنز لیے، جیسے میڈیا کا سیشن، اکانومی کا سیشن، اور پھر اللہ کے قوانین کے تحت کئی جو گورنمنٹ ساری دنیا میں چلتی ہیں ان کے بارے میں جو تفصیلات ہم نے لیے ہیں، یہ تمام جتنے بھی گورنمنٹس ہوتی ہیں، جس طرح ہم نے پچھلے سیشن میں بھی گورنمنٹ کا ڈیفینیشن یہ بتایا تھا کہ ایک ایسا آرگنائزیشن، ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا انتظامیہ جو کسی بھی ملک کو چلاتا ہے۔ تو ملک کو چلانے کے لیے کیا چاہیے؟ قانون چاہیے، اس کو دا ڈوز اینڈ ڈونٹس چاہیے۔ جتنی بھی ابھی تک کی ریسرچ ہے، جتنی بھی تحقیق ہے، اس تحقیق سے، اس ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ دنیا کا جو سب سے پرانا ابھی تک انسانوں کو قانون
دریافت ہوا ہے, ڈسکور کیا ہے. آرکیولوجیکل ڈسکوریز میں جب ان لوگوں نے کھودم کھادی کی تو جو قانون ان لوگوں نے جمع کیا اس میں نمیرا یعنی میسوپوٹیمیا کا جو سب سے پہلی تہذیب مانی جاتی ہے, جو لگ بھگ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 7500 سال سے 10,000 سال پہلے قائم تھی, جو آج کا ہمارے عراق کا ساؤتھ کا ایریا ہے, وہاں پہ جسے بیبلونیا بھی کہا جاتا ہے, میسوپوٹیمیا بھی کہا جاتا ہے, سمیریا یا سمیرین ان کی لینگویج تھی. تو اس لینگویج میں, سمیرین لینگویج میں لکھا ہوا قانون ان کو دریافت ہوا اور انہوں نے ایک کتاب لکھی, دا لاز آف میسوپوٹیمیا کہہ کر. اس کتاب میں ان کو جتنے بھی وہاں سے پتھر ملے یا جس کے اوپر ان لوگوں نے لکھ لیا تھا اپنے قوانین ملے, اس کو انہوں نے اس کتاب میں لایا. تو لگ بھگ پیج نمبر 13 سے پیج نمبر 22 تک انہوں نے 32 قوانین جو ان کے پاس میسوپوٹیمیا میں وہاں کے سویلائزیشن میں چلتے تھے اس دور میں, اس کا تذکرہ کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے قوانین میں بھی وہی چیزیں ملتی ہیں جو آج کافی جگہوں پر ہمارے قوانین میں بھی ملتی ہے. اگر کسی کا قتل کیا گیا تو قاتل کو قتل کی سزا دو. اسی طریقے سے چوریوں کی سزائیں بتائی گئی ہیں اس میں. اسی طریقے سے جو ہے ریپ کی سزائیں بتائی گئی ہیں. تو یہ پوری سزائیں ایک قانون کی شکل میں لکھی ہوئی تھی ان کے پاس. پورے قوانین کے چیزیں تو نہیں ملی ان کو, جتنے ملے لگ بھگ 32 ملے. 32 قوانین انہوں نے پیج نمبر 13 سے پیج نمبر 22 تک جمع کیا دا لاز آف میسوپوٹیمیا کی کتاب کے اندر. آپ لوگ تعجب کریں گے کہ جب ہم ڈیموکریسی کا نام لیتے ہیں تو ہمارے نظر میں انگلینڈ یا گریٹ برٹین یا یونائٹڈ کنگڈم جس کو آپ کہتے ہیں, یہ دنیا کی سب سے قدیم ڈیموکریسی کے طور پر ہمارے سامنے ابھر کے آتی ہے, یا ان کا جو ڈیموکریٹک پارلیمنٹری سسٹم ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. اب یہ ورڈز میں آلریڈی آپ لوگوں کو سمجھا دیا, تو پھر اب اس کو ریپیٹ کر کے تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جمہوریت, پارلیمنٹری نظام, الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز, نمائندے جو جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے لیے قوانین بناتے ہیں. تو یہ پارلیمنٹری نظام کے تحت یونائٹڈ کنگڈم آج بھی دنیا کا ایسا ملک ہے جس کے پاس کوئی بھی کتاب کی شکل میں آج بھی قانون لکھا ہوا موجود نہیں ہے. دے ہیو این انریٹن کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ لکھا ہوا نہیں ہے کا مطلب ایک کتاب کی شکل میں, جیسے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, کانسٹیٹیوشن آف امریکہ, تو آپ کو باضابطہ ایک کتاب مل جائے گی. اس طرح کتاب کی شکل میں یونائٹڈ کنگڈم میں کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن آج بھی نہیں ہے. ان کے پاس پہلی مرتبہ جو آج کا جمہوری نظام کے تحت قانون بنایا گیا, میگنا کارٹا, جو 1215 میں پہلی مرتبہ بادشاہ کے جو حقوق تھے اس کو کم کرتے ہوئے عوام کو زیادہ حقوق دیتے ہوئے بنانا شروع کیا انہوں نے قانون کو. اور وہاں سے شروع ہو کر 1689 میں سب سے زیادہ اس میں ایڈیشنز اور امینڈمنٹس ہوئے. ایڈیشنز مانے اضافے ہوئے, تبدیلیاں ہوئی ان کے وہ میگنا کارٹا کے قانون کے تحت جو انہوں نے قوانین بنا لیے تھے. اور اس میں میگنا کارٹا کا جو قانون 1215 میں بنا, 1689 میں کافی بڑے پیمانے پر انہوں نے ان قوانین میں چینجز لائے. اور پھر اس کے بعد جب کبھی ضرورت پڑتی گئی یہ لوگ تبدیلیاں, اضافے یا کمیاں کرتے چلے گئے اس قانون کے اندر. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جو قانون بنا وہ 1789 میں بنا. 1789 سے لے کر آج کی تاریخ تک انہوں نے 33 مرتبہ اس میں تبدیلیوں کے لیے ان کے پارلیمنٹ کے اندر, ان کے سینیٹ کے اندر بلز کو پیش کیے, جس میں سے 27 مرتبہ 27 مرتبہ ان کا قانون تبدیل کیا گیا. اسی طریقے سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں, انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, یہ کانسٹیٹیوشن ہم کو ہمارے اسکولز میں, ہمارے کالجز میں پڑھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اس کے مین آتھر ہیں. انہوں نے یہ قانون لکھنے میں سب سے زیادہ مدد کی ہے. اور انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں جو کانسٹیٹیوشنز تھے ان کو پڑھ کر اس میں سے کئی چیزیں لے کر یہ ایک قانون ہمارا بنایا گیا. اور یہ جب بنانا شروع کیا انہوں نے تو 1949 26 نومبر 1949 کو لکھنا اس قانون کا مکمل ہو گیا. ہمارے انڈیا کے قانون کو لکھنا انہوں نے کب مکمل کر لیا؟ 26 نومبر 1949 کو. اور اس کا امپلیمنٹیشن کب سے ہوا؟ 26 جنوری 1950 سے ہو گیا. 26 جنوری 1950 سے اس کا امپلیمنٹیشن ہوا, جس کو آپ ریپبلک آف انڈیا کہتے ہیں.
یعنی وہ قانون جو انسانوں نے لکھا اور انسانوں نے دوسرے لکھے ہوئے انسانوں کے قانون سے کچھ اس میں کی چیزیں لی اور ایک کتاب کی شکل دی. اس کو امپلیمنٹ کیا گیا انڈیا کے اندر. ہمارا انڈین کانسٹیٹیوشن 1950 میں 26 جنوری 1950 سے لے کر 2021 تک ہمارے قانون کے اندر لگ بھگ 104 مرتبہ تبدیلیاں کی گئیں. اضافے نکالنا, تھوڑا اس کے اندر جو ہے کوئی تبدیلی لانا, اس طرح 104 امینڈمنٹس آئے ابھی تک کی ڈیٹ میں ماشاءاللہ. اب ایسے ہی اگر آپ ساری دنیا کے قوانین کا جائزہ لیں گے تو دنیا کے ہر ملک کے قانون میں اسی طرح قانون بنائے گئے, انسانوں نے بنایا اور اس میں تبدیلیاں وہ لاتے گئے. لیکن ایک ملک دنیا کا ایسا ہے, اگر آپ اس ملک کا جائزہ لیں گے تو جیسے میں نے شاید اپنے پچھلے کئی مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے جب بیان دیے تو اس کا ذکر شاید کیا ہوں, یونائٹڈ نیشن کے اندر جو اس کے ممبرز ہیں آلموسٹ 192 سے لے کر 204 کنٹریز تک, پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں جو اس کے ممبرز ہیں, یونائٹڈ نیشنز کے اپرووڈ ممبرز ہیں. جیسا ہی آپ اس کے ممبر بن گئے تو آپ یونائٹڈ نیشن میں اپنے کنٹری کا کانسٹیٹیوشن رکھا تھے, یہ ہمارے کنٹری کا کانسٹیٹیوشن ہے. تو انڈیا نے انڈین کانسٹیٹیوشن رکھایا, امریکہ نے امریکن کانسٹیٹیوشن رکھایا. جب سعودی کا مسئلہ آیا تو سعودی عربیہ نے وہاں پر قرآن مجید رکھوایا, کہا کہ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. اور آج بھی اگر آپ saudiembassy.net یہ ویب سائٹ پر جائیں گے, saudiembassy.net یہ ویب سائٹ پر جائیں گے تو اس کے آرٹیکل نمبر 1 کا فرسٹ کلوز کہتا ہے کہ ہمارے ملک کا قانون اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت ہے. ان کا قانون saudiembassy.net ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے. آپ اگر اس پہ جائیں گے, اب وہ کس حد تک فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یہ ایک سیکنڈ بحث ہو گئی. اقرار کرنا یعنی کہ تسلیم کرنا, ٹو ایکسپٹ تو انہوں نے کیا کہ ہم قرآن کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہمارے ملک کا قانون مانتے ہیں. اس کے تحت ان لوگوں نے اس کے دائرے میں کئی قوانین بنانا شروع کیا کہ وہاں کا جو نیچرل ریسورسز ہے وہ کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا, یہ تمام چیزیں انہوں نے اس کے تحت بنائی. یعنی کہ مین کیا ہے, جیسا انڈیا کا کانسٹیٹیوشن فنڈامنٹل اس کے انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے جو پریامبل میں بتا دیے گئے ہم کو, اور جو بعض فنڈامنٹل سٹرکچر جو بنیادی سٹرکچر ہے اس کے. اب جو CAA NRC کا جب ایشو چل رہا تھا تو جو لوگ اس کو اپوز کر رہے تھے وہ بار بار کیا بولتے جا رہے تھے کہ نہیں, ہندوستان کا جو قانون ہے جسے آرٹیکل 19 فریڈم آف اسپیچ, آرٹیکل 21 فریڈم ٹو ریلیجن, تو یہ جو بنیادی قوانین ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی, اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں آ سکتا. آپ کہیں بھی بلڈنگ ٹھہرائیں گے تو اس کی بنیادیں بنائیں گے, وہ بنیادوں میں اگر دھکا لگ گیا تو پوری بلڈنگ گر جاتی ہے آپ کی. تو انڈیا کے لا اور انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں بھی بعض فنڈامنٹلز ہیں اس کے, وہ فنڈامنٹلز کو توڑ کر آپ کوئی قانون بنا کر نہیں لے کے آ سکتے. تو اسی طریقے سے اسلام کے اللہ کے قانون کے مطابق بھی جو بنیاد ہے آپ اس بنیاد کو نہیں توڑ سکتے. اب یہ بنیادی باتیں جاننے کے بعد تھوڑا سا اب سمجھیں گے ہم لوگ. دیکھیے آپ لوگ پھر ایک یاد دہانی کے لیے بالکل چھوٹی سی, ساری دنیا میں جتنے بھی ممالک میں جتنے بھی قسم کی حکومتوں کے انداز ہیں, چاہے وہ انگلینڈ ہو یا چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے جرمنی ہو, رشیا ہو, چائنا ہو, انڈیا ہو, اسرائیل ہو یا کوئی بھی کنٹریز ہو, پوری دنیا کے جو سسٹمز ہیں حکومت کرنے کے ان کو 5 بنیادی قسم میں سمجھا جا سکتا ہے. ایک ہے آٹوکریسی. آٹوکریسی کے اندر آ گیا جہاں پہ خود مختاری سے آپ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہے ڈکٹیٹرشپ, اسی کے تحت آ گیا آٹوکریسی کے. آٹوکریسی کے ساتھ ہے ایرسٹوکریسی. ایرسٹوکریسی کے اندر جو شریف لوگ ہیں وہ لوگ آ کر حکومتیں بناتے. اسی میں آ گیا آپ کو پیجوریٹو یعنی ڈیروگیٹری, ڈیفیمیٹری یعنی کہ بدنام حکومت رہتی جس میں حکومت کا نمائندہ کوئی اور رہتا, چلانے والا پیچھے سے کوئی اور رہتا ان کو. اسی طریقے سے ڈیموکریسی کا ذکر ہم نے کیا. اب ساری دنیا میں جو سب سے زیادہ ممالک چلتے ہیں وہ ڈیموکریسی سے چلتے ہیں. مونارکی ایک ہے اس کے ساتھ ساتھ. مونارکی یہاں پہ سلطان ہوتے ہیں, بادشاہ ہوتے ہیں یا امپررز ہوتے ہیں. شہنشاہ کا ورڈ یوز کرتے, شہنشاہ کا ورڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے استعمال کرنے سے. اللہ کے نبی نے شہنشاہ کا لفظ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرنا بولا. شہنشاہ, شاہ, انشاہ, یہ جو لفظ ہے یہ فارسی لفظ ہے.
اس کا معنی ہے بادشاہوں کا بادشاہ. یہ صرف اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہے, اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی بادشاہوں کے بادشاہ نہیں ہو سکتے. تو شہنشاہ کا لفظ استعمال کرنے سے منع کیا ہے. ایمپرر کا اکثر ترجمہ کیا جاتا ہے شہنشاہ, وہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے. ایمپرر اور کنگ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایمپرر بہت بڑے علاقے کے اوپر حکومت کرتا. الیگزینڈر دا گریٹ گریس سے نکل کے پورا ہندوستان تک آ گیا تھا. جولیس سیزر رومن ایمپرر تھا انہیں. تو بڑے بڑے علاقوں پر, جو سائرس پرشین ایمپرر تھا ویسی, تو بڑے بڑے علاقوں پر جو حکومتیں کرتے ہیں یہ ایمپررز. پھر ان کے قوانین ہوں گے, ان کے اپنے طور طریقے ہوں گے اور ان کی طاقتیں ہوں گی. یہ جو 5 قسم کی حکومتوں کا ہم تذکرہ کیے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بولے کہ ہر حکومت کی پہچان 5 کیریکٹرسٹکس پہ ہوتی, 5 صفات ہوتے, جس کی بنیاد پہ کون سے ٹائپ کی حکومت ہے. بھئی یہ مونارکی کا سسٹم ہے یا ڈیموکریسی ہے یہاں پہ, یا یہاں پہ ایرسٹوکریسی ہے, یا یہاں پہ آٹوکریسی ہے, یا پیجوریٹو ہے, کیا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے 5 صفات پر سمجھا جاتا ہے. وہ 5 صفات میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس میں ایک پہلا ہے حکومت. جو لوگ چلا رہے ہیں وہ حکومت چلانے کے کتنے لائق ہے, وہ حکومت چلانے کے لائق ہے یا نہیں ہے. حکومت چلانے کے لائق ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ سب سے پہلی چیز جو ہونی پڑتی, کوئی بھی ملک کی اگر آپ حکومت چلانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے اندر سب سے پہلی یہ صلاحیت ہونا کہ آپ اس ملک کے قانون کے تحت ہی حکومت چلا سکتے. مثال کے طور پہ ہندوستان کا اگر کوئی پرائم منسٹر بن گیا اور انہیں پاکستان کے قانون کے حساب سے حکومت چلانے گیا تو غداری کے کیس میں بک ہو جاتا, ہو ہی نہیں سکتا. پہلا کرائیٹیریا کیا ہوا حکومت چلانے کا آپ کے لیے؟ جو قانون ہے اس ملک کا, اس کے تحت آپ حکومت چلائیں گے. اب آپ اس کو اللہ کے قانون کے نظریے میں, اللہ کے قانون کے مطابق حکومت کون چلا سکتا؟ جو سب سے زیادہ اس کتاب کو نافذ کرنے کی استطاعت رکھتا. تو اللہ کے قانون کے مطابق کون ہوگا حکمران؟ وہ جو اللہ کی کتاب کو نافذ کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کرے گا, اسی جستجو میں لگے گا, اسی کے لیے اپنی ہر چیز جو اس کے اختیار میں ہے اس کا استعمال کرے گا. اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21, 33-21, لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب انسانوں کے لیے, مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین ایگزامپل ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری لائف, ساری زندگی کی بھاگ دوڑ, ساری زندگی کی محنت آپ کی کیا تھی؟ یہ کتاب کے قانون کو نافذ کرنا, یہ کتاب کی طرف ساری انسانیت کو دعوت دے کر بلانا. یہ 2 چیزیں بنیادی ہوں گے اللہ کے قانون کے تحت. اگر کوئی حکمران بننا چاہ رہا تو اس پر 2 سب سے بڑے فرائض کیا ہوں گے کہ وہ اس کتاب کو ساری انسانیت تک تبلیغ کر کے پہنچائے گا اور اس کتاب کے احکامات کو نافذ کرے گا. یہ دیکھیں اب 5 کیریکٹرسٹکس میں پہلا کیریکٹرسٹک ہو گیا. سیکنڈ, پاور ہومز کیا ہوں گے؟ تو کہیں بھی دنیا میں حکومت چلتی تو بعض ڈپارٹمنٹس جو سب سے بڑے ہیں وہ بہت کامن ہوتے. ایجوکیشن, سول لاز, کرمنل لاز, آپ کی اکانومی, اور ساتھ میں آپ کے آرمی کا سسٹم. کیا کیا آ گیا؟ ایجوکیشن آ گیا, ایجوکیشن کے ساتھ سول لاز. سول لاز بولے تو جس کو آپ پرسنل لا بول لیتے نا یہاں پہ, پرسنل لا. پرسنل لا مطلب میں شادی کیسا کروں گا, میں ولیمہ کیسا کروں گا, میں ریسیپشن کیسا دوں گا, میں دفن کیسا ہوں گا, میت کو غسل کیسا دینا, اس کو دفنانا کیسا, میں عبادت کیسا کر لوں گا, یہ پورے سول لاز میں چلے گئے ہیں. کرمنل لاز, چوری کرے تو کیا سزا ہوگی, قتل کرے تو کیا سزا ہوگی, ریپ کرے تو کیا سزا ہوگی, یہ پورے کہیں میں آ گئے, کرمنل لاز میں آ گئے. فورتھ کیا ہے اس کے اندر؟ اکانومی. آپ کی اکانومی میں کیا کیا آ گیا؟ آپ جو جابز کریں گے, آپ اکانومی جنریٹ کیسا کریں گے, اکانومی کو پروڈیوس کیسا کریں گے, اضافہ کیسا کریں گے, تقسیم کیسا کریں گے, اس کا پورا سسٹم کہیں پہ ہوگا, یہ پورے اکانومی میں چلے گا. 5th ہے آپ کا آرمی کا سسٹم. آپ جو آرمی بنائیں گے وہ آرمی کا پرپس کیا ہوگا, کہیں کے لیے بنائی جا رہی ہے آپ کی فوج. یہ 5. اب اس کو آپ جتنا چاہے اور ڈیٹیل میں ایکسپینڈ کر سکتے. تو اب اس کے اوپر اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو ساری دنیا میں دیکھیے پہلا
कानून के मुताबिक जो हुकूमत करेगा वो वहां पे कानून के मुताबिक हुकूमत करने के लायक माना जाएगा। जो समझ रहे हैं आप मेरी बात? इंडिया में कौन हुकूमत कर सकता, कौन लायक है? जो हिंदुस्तान के कानून को हिंदुस्तान में नाफिज करे। पाकिस्तान में कौन है? जो पाकिस्तान के कानून को करे। चीन में कौन है? जो चीन के कानून को करे। अमेरिका में कौन है? जो अमेरिका के कानून को करे। अल्लाह के कानून के मुताबिक कौन होगा जो हुकूमत पे आएगा? वो जो अल्लाह के कानून को सबसे बेहतरीन तरीके से नाफिज करने वाला होगा। समझ में आ गया? सेकेंड पॉइंट इसके अंदर मैं जैसा बताया, जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन होम्स है, बुनियादी तौर पे 5 आ गए। एजुकेशन, अब एजुकेशन में जो भी कंट्री है, हर कंट्री के एजुकेशन में आप लोगों को अगर फर्स्ट वाला याद है, मेरा सेशन मीडिया के तहत लिया था, तो उसमें मैं एक चीज बताया था, मीडिया और गवर्नमेंट के फर्स्ट सेशन में बताया था कि कोई भी दुनिया की गवर्नमेंट अपने अपने इलाके में एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर बहुत तवज्जो देती। हमारी जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी कहां से आई, कैसे बनी, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसकी रिवायात क्या है, इसकी तहजीब क्या है, इसका तमद्दुन क्या है। अभी जो पूरा हिंदुत्व की फिलॉसफी चल रही पूरी, ये यही तो चीज को लेकर चल रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी को। इनके हिसाब से जो भी हिंदुस्तान में रहना चाह रहा, वो जब तक वो शऊर उसके दिमाग में नहीं आएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं, अगर ये हैं तो बाकी सब है, बाकी अगर ये नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं है। तुम जब तक ये नहीं मानोगे कि तुम्हारे को भी वही रिवायात के ऊपर रहना है जो इस इलाके में आज से 3000, 4000, 5000 साल पहले चलते थे। यानी देखिए, अब जब राम राज्य की बात होती है तो राम राज्य में यकीनन अंबेडकर जी तो राम जी के वक्त नहीं थे। राम जी का राज्य आना है तो रामायण के मुताबिक आना है। यानी वो तमाम चीजें होंगी यहां पे जो उस दौर में हुआ करती थी और तुम सब मिलकर रहना है उसके लिए। तो रिवायात में आ गया। तो अब देखिए एजुकेशन में क्या होगा, आप सबसे पहले उस इलाके की कौम को उस इलाके का तारुफ देंगे पूरा। समझ में आ रही बात? पूरी तवज्जो तवानाई। अब देखिए पूरा एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरा चेंज कर रहे हैं हम। उसके अंदर सबसे ज्यादा हाईलाइटेड क्या क्या चीज ला रहे हैं? नहीं, हमारे इस हिंदुस्तान की जमीन से जो कुछ हमारे पूर्वजों ने किया, पुराने लोगों ने किया, इसको हाईलाइट करो अब सिलेबस के अंदर। क्योंकि हमारा जो सिलेबस मैकले ने बनाया था, ब्रिटिश ने, उन्होंने पूरा वेस्ट को हाईलाइट किया था। हम इंडियन सिविलाइजेशन को पूरा हाईलाइट करेंगे, इंडिया की तहजीब को हाईलाइट करेंगे। अब देखिए इसके मुकाबले में मैं टाइम की जो अपनी कंस्ट्रेन को देखते हुए मोटे मोटे अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि अल्लाह के कानून के मुताबिक एजुकेशन सिस्टम क्या होगा। तो गौर करिए आप, तो कानून क्या है अल्लाह का? इसकी पहली आयत एजुकेशन सिस्टम पे जो नाफिज हुई, नाजिल हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इक़रा। हमारे पास ये बोल के रुक जाते हैं, वो आयत वैसी नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ला तक़रबू सलाह, सूरह निसा की अल्लाह ताला ने एक आयत में फरमाया तुम लोग नमाज के करीब मत आओ। तो मैं खाली उतना बोल के रुक गया, तुम नमाज नहीं पढ़ना। आयत क्या है? ला तक़रबू सलाह, नमाज के करीब मत आओ जब तुम नशे की हालत में हो। समझ में? तो इक़रा नहीं बोले अल्लाह ताला, खाली इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया है। इसका मतलब क्या हो गया? अल्लाह का जो कानून है, इसके लिए जो भी शख्स अल्लाह का कानून का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, जो अल्लाह के कानून को नाफिज करने के लिए आएगा, जो अल्लाह के कानून के मुताबिक हुकूमत को कायम करेगा, उस पर फर्ज है कि जितने एजुकेशनल कोर्सेस होंगे, हर कोर्स में बेस रहेगा अल्लाह का जिक्र। सारा एजुकेशन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ घूमेगा। हर एजुकेशन के पॉइंट में अल्लाह ताला का जिक्र आएगा। खालिक कायनात कौन है, पालने वाला कौन है। आप बायोलॉजी पढ़ो, ज़ूलॉजी पढ़ो, कंप्यूटर साइंस पढ़ो, आप कोई भी चीज पढ़ लो, आप एमबीबीएस पढ़ लो, आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ लो, जो भी पढ़ रहे हैं वहां पे अल्लाह का जिक्र लाजिम हो जाएगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम से तालीम हासिल करो जिसने तुमको पैदा किया है। अगर वो रब के नाम के बगैर तालीम आ रही तो अब मसला खड़ा हो गया हमारे लिए। फिर अगर आप गौर करके देखेंगे, कायनात में जितने भी हमको तालीम के जरिए से मालूम हुआ है कि ये बड़े बड़े मजहबी लोग थे, किसी का भी नाम ले लो आप, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वालों का नाम ले लो, कृष्ण जी, राम जी, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, मोसेस में पीस बी अपॉन हिम, आप जितनों के नाम ले सकते ले लो। इन पूरों में
صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مذہبی رہنما گزرے, ایسے ریلیجس لیڈر گزرے جنہوں نے ایجوکیشن کا حاصل کرنا اپنی کمیونٹی پہ فرض کیا, کسی اور نے نہیں کیا. ابن ماجہ والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 224 میں واضح طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, ہر مسلمان مرد, ہر مسلمان عورت. ایجوکیشن کمپلسری کیا گیا. ایجوکیشن کا کرائیٹیریا کیا ہوگا, تم جو بھی ایجوکیشن لے رہے ہیں اس میں اللہ کا ذکر ہونا لازم ہے. تو اللہ کا قانون ایجوکیشن پہ کیا رہے گا, بنیاد رہے گی اللہ تعالیٰ کا ذکر اس میں. اب آج جب اللہ کا ذکر کا مطلب کیا ہوگا, آپ مثال کے طور پہ سائنس کے بارے میں کچھ پڑھ رہے ہیں تو آپ بیس بنائیں گے قرآن کی آیات کو, آپ بیس بنائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو. آج یہی چیز اگر آپ لوگ غور کرے ہیں یا نہیں کرے ہیں, آپ لوگ جو اکثر میرے سامنے فی الوقت یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ لوگ 10th کلاس بہت عرصہ پہلے پاس کر چکے ہیں. اپنے گھروں کو واپس جائیے, اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسے بچے یا بچیاں جو آپ کے بھانجے بھانجیاں یا آپ کی اولاد میں سے کوئی ہیں جو بھی 6th کلاس 7th 8th 9th یا 10th میں پڑھ رہے ہیں, تو ایک بار ان کی سائنس کی بک, ان کی ہسٹری کی بک لے کر کھول کر دیکھیے کیا ہوا. ان نون طریقے سے, انجانے طریقے سے آلریڈی ہندوتوا کا کلر ہمارے ایجوکیشن میں آ چکا ہے جو ہم محسوس بھی نہیں کر رہے ہیں. کیسا, مثال کے طور پہ ایک تھیوری بتائی جا رہی فزکس کے بک میں یا بایولوجی کے بک میں, بتاتے بتاتے ایک چھوٹا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے اینڈ میں, this was mentioned several thousands of years ago in Indian book, بلکہ وہ بک کا ریفرنس دے رہے ہیں, بس ریفرنس مطلب اس کا نام دے کے چھوڑ دے رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو اب کیا ہو رہا, جو بچہ آپ کا 6th کلاس 7th کلاس 8th کلاس میں جا کے پڑھ رہا, اس کو یہ پڑھایا جا رہا کہ یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ تم دیکھ رہے ہیں نا, یہ اصل انڈیا میں 2000 سال پہلے ہو چکا تھا. سمجھ رہے, یہی چیز دیکھیے یہ کرنا کس کو تھا, ہم مسلمانوں کے لیے لازم تھا, ہم پہ تو فرض تھا یہ. ہم کیا کریں, اقرا باسم ربک الذی خلق, بولا تو باسم ربک الذی خلق کو تو نکال ہی دیے. کیوں نکال دیے, کیونکہ جب وہ لوگ ایجوکیشن سسٹم بنائے ان کا, ان کے ایجوکیشن سسٹم میں انہوں یہ بول کے بنایا اس کو کہ اس میں ریلیجن کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. تمہارا جو بھی ریلیجن ہے تم گھر میں بات کر لو اس کے بارے میں, تم اللہ کی بات کرنا ہے گھر میں کر لو, وہ تمہارے ٹی بریک میں کر لو, وہ تمہارے لنچ بریک میں دوست کے ساتھ کر لو, زبردستی بات نہیں کر سکتے اس سے. مگر تم جاب کے اوپر کوئی بات نہیں کرو گے, تم ایگریمنٹ سائن کرنا ہے. ہمارے پاس اگر امیزون میں جاب کر رہے ہیں, تم ڈیل میں جاب کر رہے ہیں, تم کوئی اور کمپنی میں بڑی جاب کر رہے ہیں MNC میں, ایگریمنٹ ڈیورنگ دا ورک آورس, نو ٹاک آن ریلیجن. تو یہ طریقے سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور ورک کلچر بن گیا ہمارے پاس فی الوقت. لیکن اسلام کے قانون, اللہ کا قانون کیا کہتا ہے کہ تم کچھ بھی ایجوکیشن لوگے بے اسمی ربک الذی خلق, جس نے تم کو پیدا کیا اس کے ذکر کے ساتھ علم آئے گا تمہارے پاس. تم چاہے کوئی بھی علم کی بات کرو, پہلے اس کا ذکر لاؤ اس کے اندر. بار بار یاد رکھو کہ کون ہے جو تم کو پیدا کیا, کون ہے جو یہ تعلیم تم تک پہنچایا. آیت الکرسی, ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, تم کوئی چیز اپنے علم میں حاصل کر ہی نہیں سکتے. آیت الکرسی ہم کتنے بار پڑھتے ہیں, کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کے ایک حصے میں, ایک ہی آیت ہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کو آیت الکرسی بولتے ہیں. ولا یحیطون, تم احاطہ نہیں کر سکتے, یو کی ناٹ کمپریہینڈ اینی تھنگ ان یور نالج, کچھ بھی اپنے علم میں تم حاصل کر ہی نہیں سکتے ایکسپٹ واٹ ایور اللہ وانٹس ٹو گیو ٹو یو. تم کو جو اللہ دینا چاہے وہی ملنے والا ہے تم کو, تم اپنے سے نہیں لے سکتے. تو اللہ کا ذکر آنا چاہیے ہر علم کے اندر. لیکن جب یہ نہیں ہوگا تو گویا آپ اللہ کا قانون جو فالو کرنا ہے آپ نہیں کر رہے ہیں اس کو فالو. اسی طریقے سے سول لاز, اب سول لاز ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. سول لاز کے اندر کیا ہوگا, سول لاز کے اندر سویلینس, سول مانے سٹیزن, فرد, انڈیویجول. ایک ہے انڈیویجول, ایک گروپ آف انڈیویجولز بن کے کیا ہو جائے گا, سوسائٹی. ایک سوسائٹی بنے گی, معاشرہ بنے گا. جب یہ معاشرہ بنے گا انڈیویجولز کے ساتھ ساتھ, تو ان کے لیے اسلام میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہے. کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہے؟ سب سے پہلے جو لوگ اللہ کو مان چکے ہیں ان کو اللہ نے بعض ایسی چیزیں جو احکامات کی شکل میں دیں کہ تم 24 گھنٹے 24/7 تم کنٹینیوس اپنے ایکشن سے ریفلیکٹ کرو گے
کہ تم اللہ کے قانون کے ماننے والے ہو. 24 مثال کے طور پہ آرمی ہے, پولیس ہے, ان کا یونیفارم جب آپ دیکھتے تو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے, ارے یہ پولیس والے ہیں, ارے یہ آرمی والے ہیں. اللہ نے مسلمانوں کو ایسی آئیڈینٹی کا ذکر کیا ہے 24/7 تم کو دکھاتے رہنا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو, اللہ کے غلام ہو, اللہ کے قانون کے تحت چلتے ہو. انڈیویجول جب آ جاؤ گے تو انڈیویجول میں کیا آیا, 5 وقت کی نماز تم پہ فرض کر دی گئی. تو صبح اٹھ رہے تمہاری نیند میں سے اٹھنا تمہاری مرضی سے نہیں چلے گا. اب پریکٹیکلی تم دنیا والوں کو بتاؤ گے قانون کے تحت کہ میں میری مرضی سے اٹھ نہیں سکتا, میں جب چاہا جب نہیں اٹھ سکتا. اس وقت اٹھنا ہے جب مجھے اللہ کے ذکر کے لیے جا کے اللہ کے آگے عبادت اور غلامی کے لیے ٹھہر جانا ہے. پریکٹیکل. دوپہر کا وقت آ گیا, میں بہت بزی ہوں اپنے کام میں, بہت بڑا میں بزنس میں لگا ہوا ہوں, میں کنٹری کا جو ہے سربراہ ہوں, پرائم منسٹر ہوں, پریسیڈنٹ ہوں, ڈکٹیٹر ہوں, کنگ ہوں, ایمپرر ہوں, بہت امپورٹنٹ کوئی میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہوں, ڈسکشن میں بیٹھا ہوا ہوں, اللہ اکبر اذان کی آواز سن لی, کام کو چھوڑ دینا ہے کہ نہیں. پریکٹیکلی یہ سب ٹھیک ہے. اللہ کا قانون کیا ہے, جب میری طرف بلایا جائے سب کچھ چھوڑ کے آ جاؤ میرے پاس. آپ کوئی لیول, آپ دیکھیے باپ, کیا بادشاہ کو معاف ہے نماز؟ نہیں معاف ہے. کیا کوئی نوکر کو معاف ہے؟ نہیں معاف ہے. کوئی بھکاری کو معاف ہے؟ نہیں معاف ہے. رکشہ چلانے والے کو معاف ہے؟ نہیں معاف ہے. معذور کو معاف ہے؟ نہیں معاف ہے. معاف کس کو ہے؟ معصوم بچوں کو یا پاگل کو معاف ہے. جو پاگل ہے اس کو معاف ہو گئی, معصوم بچہ ہے, بچی ہے, معاف ہو گئی اس کو. تو آپ 5 مرتبہ دن میں آپ کو غلامی کروائے اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے تحت, یہ بتانے کو کہ تم دنیا کے سامنے بتاؤ کہ تم جس قانون کو مانتے ہو وہ قانون 5 کیریکٹرسٹکس میں ڈپارٹمنٹس تو یہ 5 تھے. آخری فیصلہ کس کا چلے گا وہ سب سے اہم تھا. پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دینا پڑ رہا. آخری فیصلہ میرا نہیں چل سکتا, آخری فیصلہ میرے ماں باپ کا نہیں چل سکتا. نہیں بیٹے تم کل رات میں بہت تھک کے سوئے نا, آج فجر مت پڑھو. کوئی اماں بولی تو ہوتا, کتنی بھی محبت کر رہی ہوں گی. نہیں بیٹے ٹھیک ہے تم ایک کام کرو, خضا پڑھ لو نماز, بول سکتی؟ کوئی باپ بول سکتا؟ اور اگر بولا تو آپ سن سکتے وہ بات کو. تو اب آپ کو وہ قانون کے تحت ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ میں اللہ کو اپنا آخری فیصلہ کرنے والا مانتا ہوں. ڈیمونسٹریشن ہے. ڈپارٹمنٹس کے تحت اب ڈیمونسٹریشن آنا ہے آپ کو. کیریکٹرسٹکس, کس کا قانون چل رہا زمین پہ؟ ارے کام کرتے کرتے چلے گئے. ہاں بھائی, آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب کنگ عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا تو اوباما سعودی کو جو ہے وزٹ کیے تھے پرسہ دینے کے لیے, اور اوباما کے ساتھ کنگ سلمان جو اب ہیں یہ ٹھہرے ہوئے تھے. اس وقت اچانک اذان ہوئی اور وہ ساری دنیا ایک بڑا پیارا منظر دیکھی. اس وقت ایک لمحے میں اس کو اکیلا پریسیڈنٹ آف امریکہ, اور اللہ کی کچھ ایسی مرضی اور شان تھی اس وقت, وہ جس جگہ سے ٹریول کر رہا تھا, ہمارے انڈیا سے ٹریول کیا, تو یہاں کے بڑے بڑے پیسے والے مالدار لائن میں کھڑے ہوئے تھے اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کو, اس کے ساتھ پکچرز لینے کو. یہاں سے سڈنلی بس ایک گھنٹہ 2 گھنٹے کے فرق میں وہ وہاں پر پہنچا, اور جو ملک کا بادشاہ ہے وہ بتا دیا کہ میں غلام ہوں کسی اور کا. میں بادشاہ تو ہوں گا اس زمین کا, لیکن میری بادشاہی میں غلامی ہے کسی کے قانون کے تحت میری. تو اب یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہر مسلمان کو, سول لا ہے ہمارے لیے. اب یہ دیکھیں ایز این انڈین آپ کا میرا سول لا کیا ہے, میں انڈیا کے رولز نہیں توڑ سکتا. بعض چیزیں انڈیا کے رولز کے اوبلیگیٹری ہیں میرے لیے, میں اس کو توڑ نہیں سکتا. تو اسی طریقے سے جو سول لا مسلمز کے لیے اس میں کیا ہے, قانون کے تحت اگر تم ہو یہ تو کرنا ہی کرنا ہے تم کو, تم اس کو نہیں توڑ سکتے. اسی لیے کیا کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. بولے تم نماز پڑھ رہے تو تم یہ اب اطمینان کے ساتھ ہے کہ ہاں میں اللہ کے قانون کے مطابق ہوں سول لاز میں. نہیں پڑھ رہے تو تم میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں, تم اسلام کے باہر ہے فی الوقت, تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ قانون کے تحت آنا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ آ گیا تو اکانومی کے سبجیکٹ میں چلے گئے آپ. توحید کا معاملہ آ گیا تو پھر سب سے الگ ہو کے بتا دیا آپ, نہ میں مندر آ سکتا, نہ میں چرچ آ سکتا, نہ میں کسی اور کے سامنے سجدہ کر سکتا سوائے 5 وقت جس کے آگے مجھے سجدے کا حکم آیا ہے. پھر سے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن آ گیا اس کا. تو سول لاز کے اندر اس کے علاوہ جیسا میں بتا رہا ہوں
بہت ساری چیزیں آ گئی, سول لاز میں آ گیا, آپ کو ڈائٹری لاز بھی آ گیا اس کے اندر. میں کھاؤں کیا, نہیں کھاؤں کیا, میں چوہا نہیں کھا سکتا, میں سانپ نہیں کھا سکتا, میں کتا نہیں کھا سکتا, میں بلی نہیں کھا سکتا, میں سور نہیں کھا سکتا, کھاؤں گا کیا؟ میرے کھانے پینے پہ بھی کنٹرول ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو وہی سول لاز میں ڈائٹری لاز آ گیا, کیا چیز کھا سکتے اور کیا چیز نہیں کھا سکتے. تو اب وہ سول لاز کے تحت آ گئے وہ بھی. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, 172 اور 168 میں اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ہم نے تمہارے لیے پاک صاف غذائیں کھانے کے لیے حلال کر دی ہیں. بولے ہر چیز حلال کرے نہیں, بولے پاک صاف غذائیں حلال کر دیا, بولے ہر چیز نہیں کھا سکتے. بولے حرام کیا ہے؟ 173 سورہ بقرہ کی, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں بول دیا گیا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار گوشت, مر کے جانور پڑا ہوا ہے, بکرا پڑا ہوا ہے مر کے, تو ارے بکرا تو جائز ہے نا, بلکہ مرنے کے بعد لے کے اس کو نہیں کھا سکتے. وہ چیز جو آپ کو جائز ہے وہ کب جائز ہے کب ناجائز ہے وہ بھی بتا دی گئی آپ کو. ڈائٹری لاز آ گیا آپ کے لیے, وہ اب نہیں کھا سکتے تم اس کو. اسی طریقے سے بہتا خون, سور کا گوشت, یا کوئی ایسا کھانا جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر پوجا پاٹ کیا گیا ہو یا کسی اور کے نام سے بانٹا جا رہا ہو, حرام کر دیا گیا. کھانے کے پہلے اس لیے بسم اللہ, اللہ کے نام سے کھا رہا ہوں, کیونکہ رازق کون ہے؟ دیکھیں ہر چیز میں اللہ کا ذکر سکھایا گیا ہم کو. ایجوکیشن جب آپ دیکھیں گے تو ایجوکیشن میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا جو ہم بار بار بولتے ہیں کہ پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک معجزہ ہے, خود میں ایک میریکل ہے. انہوں خود ایسی ذات ہے کہ آپ کا ہر لمحہ ایک میریکل ہے. کیوں؟ کوئی بھی زندگی کی تعلیم کا حصہ دیکھ لو, لائف کے 24 آورز آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تعلیم موجود ہے. اٹھنا کیسا سکھایا گیا, بیٹھنا کیسا سکھایا گیا, بیٹھے تو دعا کیا ہے, اٹھے تو دعا کیا ہے, گھر کے باہر نکل رہے ہیں دعا کیا ہے, نکلنے کا طریقہ کیا ہے, یہ پورے آپ کے سول لاز میں آ گیا. بھی ڈائٹری لاز ہو گیا آپ کے. ڈریس کوڈ, میں ننگا نہیں نکل سکتا باہر, میں ننگی نہیں نکل سکتی باہر, کلیئر بتا دیا گیا آپ کا یہ ڈریس کوڈ ہوگا. بولے لڑکی کے لیے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں بتا دیا گیا, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں بتا دیا گیا کہ تم بغیر سر سے پاؤں تک ڈھانکے کے نہیں نکل سکتے. سورہ نور کی آیت نمبر 60 میں کہا گیا اگر تم لوگ اتنی عمر کو پہنچ جاؤ کہ اب اس کے بعد تم میں شادی کی خواہش باقی نہ رہے, تم چاہو تو اپنی چادر نکال سکتے ہو, لیکن اللہ کے پاس تقوی اس سے بہتر ہے, بول دیا اللہ تعالیٰ. یعنی تب بھی ڈھانپ کے رکھے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ تب تک تو یہ تمہارا ڈریس کوڈ ہے. بولے کیا ڈریس کوڈ ہے؟ سر سے پاؤں تک. اور یہ حکم اہمیت بتانے کے لیے لڑکیوں کو, عورتوں کو, مسلمان اہمیت بتانے کے لیے کہ تمہارے دماغ میں یہ نہیں آنا میں بہت شریف ہوں, بول کے تم کتنے بھی شریف ہوں گے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے زیادہ شریف ہو سکتے, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے زیادہ شریف ہو سکتے. آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 حکم کے ساتھ سٹارٹ کری, یا ایھا النبی, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہ سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھیں. تو تم کتنے بھی نیک ہو جاؤ, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے تم, نہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی کی دھول کو پہنچ سکتے, نہ باقی کے امہات المومنین کی جوتیوں کی دھول کو پہنچ سکتے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی کے 3 بیٹیوں کی جوتیوں کی دھول کو پہنچ سکتے, نہ صحابیات کی جوتیوں کی دھول کو پہنچ سکتے تم. اس کے باوجود بول دیا گیا کہ تم کتنے بھی نیک ہیں, وہ نیکی تمہاری پریکٹیکل قانون کے تحت ہے یا نہیں ہے. پولیس مین ہے, یونیفارم پہننا ہے, میں نہیں پہنتا, بولے تو نہیں بھائی میرے کو فریڈم ہے, انڈیا کا لا میرے کو فریڈم دیا. کیا فریڈم دیا؟ میں جو چاہے ڈریسنگ کر سکتا ہوں. بے شک جو چاہے ڈریسنگ کر سکتے ہو, اس کے اوقات بتا دیا انڈیا کا لا ساتھ میں. آپ اگر ایک آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو وہ آرگنائزیشن کو انڈیا کا لا پرمیشن دیا کہ کچھ اپنے تم رول سیٹ کر لو. اسی طرح اسلامک لا میں تم جب گھروں کے اندر محرم کے سامنے ہو کیسے بھی رہو, بولے غیر محرم کے سامنے آ گئے تمہارا ڈریس کوڈ ہے. بولے مرد آدمی کو کیا بولا گیا؟ ڈریس کوڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو سوسائٹی میں جب آپ پبلک میں ہیں تو پبلک بیہیویئر سکھایا گیا. کیا سکھایا گیا؟ سورہ نور آیت نمبر 30, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اے مسلمان مرد, جب تم کسی غیر محرم لڑکی کو دیکھو نگاہ کو نیچی کر لو. بولے اب آپ کو سوشل بیہیویئر سکھایا گیا کہ تو نگاہ پر اللہ کے قانون نگاہ کو نیچی کر دے. بولے فوری ریزن بھی دے دیے تاکہ تمہارا تقوی باقی رہے اور تم زنا سے بچے ہوئے رہو. بولے یہی حکم 31 میں عورت کو بھی دیا گیا, اے مسلمان عورت, اور اے مسلمان عورت اگر تم
کسی غیر محرم کو دیکھ لو, اپنی نگاہ کو نیچی کر لو, سوائے اس کے کہ نگاہ کی پیشکش کا معاملہ ہو, نگاہ کی پیشکش کے وقت چھوٹ دی گئی. دیکھو ابھی ایکسیپشنز بنے. پھر تو سول لاز کے اندر, سوشل لاز کے اندر یہ ڈریس کوڈ آ گیا, آپ کے ڈائٹری لاز آ گئے, آپ کا بیہیویئر آ گیا, آپ باہر رہیں گے تو پھر اب اس کے تفصیلات پورے کہ باہر چلیں گے کیسے, پھریں گے کیسے, پڑوسی کے حقوق بتا دیے گئے, یہ پورے سول لاز میں آ گئے. کیا کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں کہ ایسے احکامات اللہ نے دیے ہیں, مجھے محسوس ہوا کہ وراثت میں پڑوسی کو شامل کر لیا جائے گا. بولے جو وراثت بڑھتی اس میں لے لیا جائے گا. بولے ساتھ میں کیا بولے, واللہ واللہ واللہ. سوچو پہلے تو واللہ عام آدمی بھی بولا تو اس کے اوپر اعتماد کرنا ہے, یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں 3 بار. جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی ناخوش ہے, اب وہ پڑوسی مسلم رہندو یا نان مسلم رہندو, جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی ناخوش ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بولے وہ ایمان والا نہیں ہے بول رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا ایمان ہی نہیں ہے بول رہے ہیں. جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی تنگ ہو, اس کے عمل سے, اس کی زبان سے, اس کے کوئی حرکت سے. گاڑی لے کے گئے, کسی کے دروازے کے سامنے ڈال دیے, گلی کو بلاک کر دیے, روڈ کو بلاک کر دیے, گڑبڑ کر رہے ہیں, چیخا پکارے کر رہے ہیں, زور سے گانے لگائے ہوئے ہیں, گھر میں شادی ہو رہی, باجا بج رہا, کوئی مرو جیو ہمارے کو تعلق ہی نہیں ہے. جس سے پڑوسی تکلیف میں ہے وہ ایمان والا ہے. 3 بار اللہ کی قسم کھا کے بول رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, 1 بار 2 بار نہیں بول رہے ہیں. ہم کیا دیکھیے یہ سوشل بیہیویئر, یہ پوری چیزوں کو آپ اگر جمع کر لیں گے, یہ سول لاز, یہ ہمارے لاز دیے گئے ہمارے لیے کیا کرنا ہے ہمارے کو ایک دوسرے کے ساتھ. تو اب اس کی لام بھی تفصیل دے سکتے ہیں. تو یہ کہہ کے تحت ہوں گے, پھر اللہ کے قانون کے تحت آئیں گے پھر سے. اسی طریقے سے کرمنل لاز, کرمنل لاز میں کیا ہے, آپ آج کے کئی کنٹریز کو لے کر دیکھیں گے تو جو ریپ سٹیٹسٹکس ہے انڈیا میں لگ بھگ 20,000 ریپ ایک سال میں ہو رہے ہیں. اب آپ 20,000 کو 365 سے ڈیوائڈ کر کے دیکھیں گے تو ہر گھنٹے میں 2 سے 3 عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے انڈیا کے اندر. اور یہ نمبر بہت چھوٹا نمبر ہے ایکچوئل ریپس کے مقابلے میں, کیونکہ کئی عورتیں کمپلینٹ نہیں کر سکتی کئی ریزنز کی وجہ سے. ہم کو تو معلوم ہی ہے کہ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کمپلینٹ کرنے کو گئے تو زندہ بھی جلا دیتے, اس کو قتل بھی ہوتے اس کے. تو کئی عورتیں ہیں. امریکہ کے اسٹیٹسٹکس, FBI کی اسٹیٹسٹک ہے, 88,000 عورتیں پر ایئر ریپ ہوتی ہے امریکہ میں, کمپلیٹ ریپ 88,000 کا. اب اس کو ڈیوائڈ کرو 365 سے, آن این ایوریج 200 سے زیادہ عورتیں 1 گھنٹے میں ریپ ہو رہی. اگین وہ لوگ بھی بول رہے ہیں کہ کئی عورتیں رپورٹ ہی نہیں کرتی. کرمنل لا سب سے کم دنیا میں ریپس کہاں پہ ہے, سعودی عربیہ میں. کیوں ہے, اللہ کا قانون ہے وہاں پہ. قانون کیا ہے اللہ تعالیٰ کا, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 33, آیت نمبر 32 ہم لوگ کئی بار کوٹ کرتے نان مسلمز کے سامنے. اللہ تعالیٰ اس میں بولے کوئی معصوم کا قتل نہیں کرنا. بولے اللہ تعالیٰ تم معصوم کی جان بچائے تو اللہ کی نظر میں انسانیت کی جان بچائے, تم معصوم کا قتل کرے تو انسانیت کا قتل کرے. بالکل اس کے بعد کی آیت ہے, کیا بولے اللہ تعالیٰ, اور جو کوئی زمین کے اوپر اللہ اور نبی سے جنگ کرے گا. اللہ نبی سے جنگ کرنے کا مطلب کیا ہے, اللہ جو قانون دیا اس کے خلاف جا کے کچھ بھی کرنے کے لیے جد و جہد کریں گا اور اسی بھاگ دوڑ میں لگیا ہوا رہے گا. اس کو پکڑو یا تو اس کو تڑی پار کرو. بولے اب یہ حاکم کے اختیار میں دے دیا گیا, وقت کے حاکم کے اختیار میں. مسلمان حاکم یہ 4 میں کی کوئی چیزیں کرے گا, کیا کرے گا, اس کو وہ علاقے سے ایگزائل کر دے گا, نکال کے پھینک دے گا, اس کو تڑی پار کر دے گا, اس پہ PD ایکٹ لگا دے گا, جیل میں اٹھا کے پھینک ڈالے گا اس کو, یا اس کے ہاتھ اور پاؤں کو اپوزٹ ڈائریکشن سے کاٹ کے پھینک دو. بولے سیدھا ہاتھ کاٹو, بایاں پیر کاٹ کے پھینک دو. بولے یا بایاں ہاتھ سیدھا پیر کاٹ کے پھینک دو. بولے حاکم کو اختیار دے دیا گیا. تیسرا صلیب پہ چڑھا دو. بولے کراس کی سزا, جیسس کرائسٹ کے پکچرز آتے نا کراس کے, اس پہ چڑھا کے اس کو مار دو. بولے چوتھا قتل کر دو. بولے اب یہ حاکم کے اختیار میں وہ جو چاہے کرے. کے لیے ریپ کے لیے, ریپ میں اور فورنیکیشن اینڈ ایڈلٹری میں فرق ہے. ریپ زنا بالجبر, فورنیکیشن اور ایڈلٹری خالی زنا. زنا میں کیا ہوتا, ینگ بچہ بچی ہے, ویلنٹائن ڈے تھا, نعوذ باللہ, اب یہ لوگ زنا کر رہے ہیں, آپس میں دونوں ڈیسائیڈ کر لیے چلو اپن مل کے جو ہے نا, ہم شادی تو نہیں کر لیے پھر بھی ہم آپس میں اپنی بایولوجیکل نیڈ, فزیکل نیڈ کو پوری کریں گے, نعوذ باللہ. یہ ہو گیا زنا. لیکن ایک لڑکی راضی نہیں ہے, ریپس ہوتے نا زبردستی اٹھا کے کر دیتے, سو ویسا جب ہوں گا قتل کر دو. بولے اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ غلط فہمی ہے نان مسلمس کو. 4 آئی وٹنس لا بولے, بلکہ قرآن میں کہیں بھی نہیں بولے اللہ تعالیٰ ریپ کے لیے 4 آئی وٹنس لا.
4 آئی وٹنس ریپ کے لیے نہیں چاہیے. آپ کے زمانے میں جو بھی اسٹینڈرڈ آف انویسٹیگیشن ہے, ڈی این اے ٹیسٹ, سی سی ٹی وی کیمرہ, جس سے بھی زنا بل جبر ریپ پروف ہو گیا, ریپسٹ کو قتل کر دینا ہے, یا وہ 4 میں کی کوئی بھی سزا دے سکتے. وہ جو سزائیں ہیں, دیکھیں یہ ہے کرمنل جسٹس سسٹم اسلام کا. اب زنا کے لیے سزا بتائی گئی. زنا اسلام میں اٹ از ناٹ جسٹ امورل, اٹ از اے کرائم. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں روڈ کے اوپر نکلا, میری گاڑی میرے کو 60 کی سپیڈ میں چلانا ہے, میں 80 پہ چلایا, یہ کرائم ہے, کیونکہ اس سے کسی کی موت ہو سکتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے میرے کو روڈ پہ لیفٹ سائڈ سے چلنا ہے, میں رائٹ سائڈ سے چلانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ کرائم ہے, اس سے کسی کی موت ہو سکتی ہے یا میری موت ہو سکتی. یہ کرائم میں آ گیا. کرائم, قتل کرنا, ڈکیتی, یہ پورے کرائم ہے. اسلام زنا کو گناہ نہیں مانتا, خالی جرم مانتا. اس کی سزا اللہ تعالیٰ حد رکھ کے دیے. حد کیا دیے؟ سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 2 میں بولے, اگر کوئی مرد یا عورت زنا کرتے ہوئے پائے جائیں تو 4 چشمدید گواہ ان کے اس گناہ کے لیے لے لو. بولے 4 آئی وٹنسز. تو شریعت میں کیا ہوں گا؟ ویڈیو ریکارڈنگ نہیں چل سکتی. سی سی ٹی وی لگا کے آپ اسٹنگ آپریشن کر دیے, زنا کر رہے سو تو آپ جوتے کھاتے ہو, لوگ بچ جاتے. آئی وٹنسز بولے اللہ تعالیٰ, آنکھوں سے دیکھنا. 4 لوگ آنکھوں سے دیکھے, چاروں وٹنس. میں پھر تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں, یہ لوگ وٹنس دے دینا, یا جو کرے انہوں خود قبول لینا ہمیں کرا بول کے. پھر میں کرا بولے وقت میں کرا بول سکتا ہوں, کس کے ساتھ کرا اگر بولا, اور جس کے ساتھ کرا انہیں اللہ نہ خواستہ بول دی کہ میں نہیں کری, تو میرے کو پہلے الزام کے کوڑے پڑتے, کیونکہ میں بغیر 4 وٹنسز کے بول رہا ہوں. سمجھ میں آیا؟ ہم آج کل کتنا آسانی سے زنا کے الزامات لگاتے لوگوں کے اوپر. لیکن جب زنا کے لیے 4 وٹنس قائم ہو جائیں, اگر غیر شادی شدہ ہے دونوں, بچہ بھی غیر شادی شدہ ہے, بچی بھی غیر شادی شدہ ہے, تو 100 کوڑے مارو ان کو, بولے اللہ تعالیٰ. کتنے کوڑے مارو بولے؟ اور ان پر رحم مت کھاؤ بولے. اگر رحم کھائے تو گناہ ہے, رحم کھائے تو ارے بیچارہ یا بیچاری بولے تو اللہ کی نظر میں کرائم ہو گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آج باقی کی دنیا اس کو باربیرک بول رہی. سزا باربیرک ہے, بچیوں کے زندگیاں تباہ ہو جا رہے, وہ باربیرزم نہیں دکھ رہا. 80 ہزار بچیوں کا ریپ ہو رہا, ریپ کر کے بیچاری کو زندہ جلا کے پھینک دے رہے, اس کے باوجود کوئی پرابلم نہیں ہے لوگوں کو. سزا دی ہے گنہگار کو, کرمنل کو, ارے رے 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 رے, انہیں جو کرائم کرا اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. نتیجہ کیا ہو رہا؟ جب آپ اللہ کا قانون فالو نہیں کر رہے, ڈسٹرکشن آ رہا. تو کرمنل لاز, قتل کے بدلے قتل, ارے یہ کیسا جرم ہے, ارے یہ کیسا ہے, باربیرک میں قتل کے بدلے قتل. ارے یہ انسانیت ہے؟ کیوں پوچھو, ایک آدمی قتل کرا, اس کے بدلے میں آپ قتل کر دیے. تم اس کو قتل نہیں کر کے 24 سال جیل میں ڈال کے رکھے, زندہ رہ کے سڑ رہا انہیں, ہر روز ہر لمحہ موت آتے جا رہی اس کو. زیادہ ظلم کون سا ہے؟ زیادہ ہیومن رائٹس کا وائولیشن کون سا ہے؟ ٹھیک ہے, انہیں کسی کو قتل کرا, قتل کرو, ختم کرو اس کا مسئلہ, اس کو رکھ کے سڑا رہے, اس کے اوپر زیادتیاں کر رہے ہیں. قتل کا بدلہ قتل نہیں, معاف کر دینا. معاف کون کرنا؟ جج بیٹھ کے نہیں کر سکتا اسلام میں معاف. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 178 179, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 92 93. اللہ تعالیٰ بولے جو قتل ہوا اس کا بھائی, اس کا سب سے قریبی خونی رشتہ دار, انہیں اختیار رکھتا قاتل کو معاف کرنے کا. کیوں؟ سب سے زیادہ تکلیف کس کو پہنچی قتل ہونے کی وجہ سے؟ جو اس کے سب سے. تو انصاف کیا ہے؟ انہیں معاف کر رہا تو معاف کر دو بولے, انہیں معاوضہ لے کر اس کو چھوڑ دینا چاہ رہا تو چھوڑ دو بولے, اگر ان لوگوں نہیں بولے تو اس کو قتل کر دو بولے. تم اگر قتل کو پھر قاتل کو جیل کو گیا, ہمارے پاس ایسے سسٹمز ہے جہاں پہ کانفیڈنٹلی قتل کر کے جاتا ہوں, 3 مہینے میں باہر آ رہا ہوں ملک, پھر وٹنس کو قتل کرتا ہوں, پھر وٹنس کو ڈراتا ہوں. کتنے کرمنلز ہیں آج ممبرز آف پارلیمنٹ قانون بنانے کو جو بیٹھے ہیں, ان میں کے 1/3 سیریس کرائمز میں, کڈنیپنگ, ریپ, مرڈر جیسے کرائمز میں. سمجھ رہے نا؟ اسلام کیا بولا؟ نہیں, جس کا قتل ہوا اس کے قریبی رشتہ داروں کو اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ, قصاص, وہ چاہیں تو معاف کر دیں. جسٹیفائڈ سسٹم ہے اسلام کے اندر. وہ چاہیں تو سزا دینے لگائیں, وہ چاہیں تو پیسے لے کر چھوڑ دیں. اور اس میں ہوتا کیا؟ جو اس وقت
دو مسلمانوں کا لفڑا ہو گیا, قتل کا کسی کا معاملہ آ گیا, تو کاؤنسلنگ کرتے علماء. کیسا کاؤنسلنگ کرتے؟ جو قتل ہو گیا, مقتول جس کو بولتے ہیں, جو وکٹم ہے اس کے رشتہ داروں کو قرآن کی آیتیں حدیث سنا کر, اجر کے بارے میں بتا کر, چلو کر دیا انہیں, معاف کر دو, اللہ کو معافی پسند ہے, کل اللہ تم کو محشر میں معاف کریں گے. کاؤنسلنگ کرتے باضابطہ اس کی. خالی پیش کیا کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں, قتل کرے تو قتل کر دو بول رہے ہیں. تم تو اس سے برا کر رہے نا حال قاتل کا. دو چیزیں کر رہے ہیں قاتل کے ساتھ, یا تو 24 سال, کوئی لاجک ہے 500 سال کی سزا دیتے. ابے کون رہا ہے 500 سال زندہ یہ دور میں؟ یہ اس کو یہ کرائم کے لیے 300 سال کی سزا. یہ کوئی سزا ہے؟ یہ کرمنل لاز میں آتا ہے اسلام کے. چور چوری کرا, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38-39, ہاتھا کاٹ دو بولے اس کے. لیکن ہر چور کے ہاتھا کاٹو نہیں بولے. کون سے چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ جو پیشہ بنا کر چور بن گیا. ہی از اے پروفیشنل تھیف, پروفیشنل رابر ہے انہیں. اب پروفیشنل رابری کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے کن روکڑے وصول کرتے نا, اب پرسوں نہیں پکڑے گئے, 4 لوگ پکڑے گئے نا, اس میں سے ایک 85 سال کا بڈھا ہے, پیسے وصول کر رہا ہے, تو چوری چھوئی, رابری چھوئی ہے. کسی کو جا کے ڈرا دھمکا کے دے پیسے, کہہ کے پیسے رہے, سمجھ رہے ہیں؟ چوری کر رہی. کیا دیکھا جاتا ہے اسلام کی شریعت نافذ کرنے کے پہلے ہاتھ کاٹنے کی؟ چوری کی ریزننگ کیا ہے؟ اگر چوری اس لیے کیا کیونکہ اس کے زندہ رہنے کے لیے اب اس کے بعد کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا, اس کو معاف کر کے وہ ایریا کا جو میئر رہیں گا, جو کلیکٹر رہیں گا, جو گورنمنٹ آفیسر رہیں گا, اس کو سزا دی جاتی. کہ ایسا کیسا ہوا بول کے. یہی وجہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راتوں کا گشت کرتے ہوئے روتے ہوئے بولتے تھے کہ اگر عمر کے خلافت میں ایک علاقے کا کوئی کتا بھی بھوکا سوئے گا تو اللہ سے ڈرتا ہے عمر کے, پوچھا جائے گا, اے عمر تیرے اس علاقے میں جہاں میں نے تجھے حکومت دی تھی وہاں میری ایک مخلوق بھوکے کیسے رہ گئی؟ یہ ہے قانون, اور قانون کے نافذ کرنے والے کیسا لائق ہے. بتائے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کیسا لائق ہے. راتوں کی نیند خود کی اڑا لیتے تھے, پھر کے دیکھتے تھے تو کہیں کوئی لوگوں کو پریشانی تو نہیں ہو رہی. بلکہ آج الٹا ہے پورا, آج پھر کے راتوں میں پلاننگ کرتے کیسا لوٹنا ہے کل صبح میں اٹھ کے بول کے. سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ تو یہ قانون اللہ تعالیٰ کا ہے, کرمنل لا. بعض ایگزامپلس دے رہا ہوں میں. اسی طریقے سے سول لاز کے اندر شادی کب ہوگی کب نہیں ہوگی. ابھی ایک سپریم کورٹ میں حال میں پوروں کے لیے کامن لا بول کے جو ہے ایک پلی ڈالے, وہ پلی میں جو پیٹیشنر ہے انہیں ایک زبردست بات بولا, بات بہت اچھی بولا, مگر پھر وہ دیوانے پانی کی پیٹیشن ڈالا میری نظر میں. اس کے بعد بات اچھی کیا بولا, پوری دنیا میں سائنٹیفکلی کوئی ایج ایسی ہے ہی نہیں جس کو فکس کر کے بولیں کہ ابھی نو بالغ ہو گئے بول کے. 18 ایئرس 21 ایئرس یہ لوگوں بنا لیے سو ایج ہے. پوری دنیا میں سائنس کے حساب سے 18 21 20 کوئی ایج نہیں ہے. اسلامی قانون کیا بولتا, بچہ یا بچی اگر بالغ ہو گئے اور اگر کھانا ان کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے, آپ اگر بھوک کے وقت اس کو یہ حالات بنا دیں گے کہ انہیں کھا ہی نہیں سک رہا جو حلال ہے, تو حرام بھی اب اس کے لیے جائز ہو گیا, انہیں حرام کی طرف چلے جائیں گا. اس کے بعد اسلامک قانون کیا ہے, لڑکا یا لڑکی اگر جوان ہو گئے اور ان کی فطری ضرورت ان کے اندر پیدا ہو گئی اور ان کو محسوس ہو رہا کہ اگر یہ نہیں کرے تو اب ہم زنا کریں گے, تو زنا کا تو کرائم ہے, اب سزا ہوتی ہے اس کو. اس کے بجائے کیا بولا گیا, فوری نکاح. جیسے ہی اس کے اندر وہ خواہش نفس پیدا ہوگی, اس کی بایولوجیکل نیڈ پیدا ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ آج سیکس ایجوکیشن بول کے پڑھا رہے ہیں ہمارے کو اسکولوں میں کالجوں میں, کیا بول کے پڑھا رہے ہیں, 50 قسم کے چیزیں پڑھا رہے ہیں جس کا سائنس سے کئی بار تعلق ہی نہ رہتا. سائنٹیفک ایجوکیشن یہ بتا رہا ایج کوئی فکس نہیں ہے. اسلام کیا بول رہا, بالغ اور سمجھدار رہنا. دو چیزیں ہو گئے. تو ریسنٹلی الہ آباد ہائی کورٹ یا بامبے ہائی کورٹ دونوں میں سے ریسنٹ ایک انسیڈنٹ ہوا نا, جہاں پہ ہائی کورٹ خود بولا کہ مسلم پرسنل لا کے حساب سے, ان کے بکس کے حساب سے, ان کے کینونیکل لا کے حساب سے لڑکا اور لڑکی اگر فزیکلی بالغ ہو گئے اور عقل مند ہے تو نکاح کر دو. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اوپر پرابلم ہے ان کو. صحیح بخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 5133 5134, بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں بھی حدیثوں میں. ایک میں 6 سال کی تھی میں جب میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح پڑھایا گیا, 9 سال کی تھی میں جب میرا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وداعی ہو گئی اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا شروع کر دی. اور 6 سال میں شادی ہو گئی, ارے 9 سال میں. ان کی ہسٹری انگلینڈ کی اٹھا کے دیکھو, بولو 1983 تک 9 سے 12 سال کی بچی کو شادی کرنا جو
रोमन कैथोलिक लॉ के हिसाब से जायज था, कैथोलिक कैनोनिकल लॉ के हिसाब से जायज था। 1880 तक अमेरिका में 7 से 12 साल की उम्र के बच्चों की शादियां हुई। आज भी कई अमेरिकन स्टेट्स 50 में के ऐसे हैं जहां पे 12 साल की बच्ची से शादी की जाती। और सिस्टम पूरी दुनिया में क्या बना दिया आज, शादी मत करो, कंसेंशुअल इनके बीच में अगर सेक्स हो गया क्राइम नहीं है, वो शादी नहीं करना। मगर ये क्या लॉ है, इस्लामिक लॉ। ये पूरी चीजें अल्लाह के कानून के तहत आती है। ये इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन अगेंस्ट इस्लाम है, आप लोगों के इल्म में रहने के लिए। ये इनका क्रिमिनल लॉ का सिस्टम है जिसमें अल्लाह ताला बोले कि क्रिमिनल लॉ जो अल्लाह दिए वो चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई चोरी में पकड़े जाते हाथ काट दे रहे, किसी का कोई कत्ल कर जाए तो उसको लेके जाके कत्ल करके फेंक दे रहे। उसके पहले पूरे ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं, क्या क्या हुआ, उसकी स्टडी हो रही। ये पूरे चीजों के बाद फिर वो आखिरी फैसले पे पहुंच रहे हैं उसके बाद। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक लॉ, सूरे रूम सूरा नंबर 30 आयत नंबर 39, सूरे आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 130, सूरे निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 161, सूरे बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 275 से 279 सूद हराम कर दिया गया। इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी, बैंकिंग के सिस्टम में बहुत डिटेल में गया उसके ऊपर। सिर्फ एक बार दोबारा याद दिलाने के लिए, इंडिया टुडे की जो मैगजीन है फरवरी 15, 2021 की, उसका इशू का डेट है, यानी 15 तारीख उसके ऊपर अगर छपी हुई है तो 7 दिन पहले मार्केट में आ जाती है वो मैगजीन। तो 15 फरवरी 2021 का इशू बताता है, इशू मतलब वो मैगजीन का नंबर। उसके मुताबिक इंडिया के सिर्फ 11 बिलियनर्स, 11 करोड़पतियां, अरबपतियां, अगर इन्होंने जितनी दौलत पिछले खाली 1 साल में लॉकडाउन के दौरान कमाई, सिर्फ 11, 1 साल जो लॉकडाउन था, तकरीबन पिछले 1 साल का जो लॉकडाउन होकर मार्केट गिरी पूरी, इसमें इनकी जो दौलत है लोगों कमाए प्रॉफिट, वो प्रॉफिट इंडिया में बांट दिया जाए तो 10 साल तक 130 करोड़ लोगों के हेल्थ के लिए काम आएगा। हेल्थ केयर के लिए 10 साल के लिए काम आएगा। सिर्फ कितनों का? 11 का। मुकेश अंबानी 4 दिन में जो कमा रहा था प्रॉफिट, वो इतना था जितनी के 1,95,000 उसके पास जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी पूरी तनख्वाहों से बढ़ के था। सिर्फ 4 दिन में उतना प्रॉफिट कमा रहा था। 1,95,000 वर्कर्स जो रिलायंस के लिए काम करते हैं और उनके जो सैलरीज है लगभग 2 लाख वर्कर्स के, उनके सैलरीज से बढ़ के सिर्फ 4 दिन में उसको प्रॉफिट हो रहा था। हर घंटा मुकेश अंबानी 90 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ऐड कर रहा था अपने पास। इंडिया के 100 बिलियनर्स का प्रॉफिट देखे, 100 खरबपतियों का इंडिया के प्रॉफिट देखे तो सिर्फ लॉकडाउन के दौरान वो जो साल में कमाए वो लोग 12,78,000 करोड़ कमाए प्रॉफिट। और इतना बड़ा प्रॉफिट है कि इसके अंदर पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए और हेल्थ केयर के लिए 5 से 10 साल तक कमाने वाला प्रॉफिट है। सिर्फ कितने लोग कमाए? 100 लोग कमाए। ये पूरा हुआ क्यों? सूद इन्वॉल्व है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है पूरी, चूसने वाली इकोनॉमी है पूरी। डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसके मुकाबले में, इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी के मुकाबले में 26 जनवरी 2021 का हिंदू न्यूज़पेपर पेज नंबर 10, 26 जनवरी रिपब्लिक डे का हिंदू न्यूज़पेपर पेज नंबर 10 पे रिपोर्ट थी कि इंडिया के सिर्फ टॉप 100 बिलियनर्स की आमदनी 35% बढ़ी खाली लॉकडाउन के दौरान। पूरी दुनिया बैठी हुई है, कमाए कौन? इन्हों कमाए। ये 100 बिलियनर्स की दौलत बांटी जाए तो 130 करोड़ इंडिया के जितने भी अवाम हैं, हर एक के अकाउंट में 54,500 रुपए मौजूद रहते। किधर 100, किधर 130 करोड़। समझ रहे आप? इसके मुकाबले में जो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम था, वो जिस तरीके से ग्रो हुआ, वो जिस तरीके से लोगों को फायदा पहुंचाया, कन्वेंशनल बैंकिंग से कई गुना आगे निकल गया। आप लोगों को याद है, मैं बैंकिंग के उसमें बताया 7 इंडियन्स जो इंडिया की वाट लगाए, लगभग 70,000 करोड़ के ऊपर की वाट लगा के चले गए। चंद लोग 7 खाली लूट के चले गए इंडिया को। किसका पैसा? आपका मेरा पैसा। इस्लामी इकोनॉमी को नहीं मानता। अल्लाह ताला ऐसे टाइप की इकोनॉमी के खिलाफ सूद की क्या बोले? जंग करो बोले अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 279 में
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ ابن ماجہ والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 2274 میں اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کا گناہ یہ سب سے چھوٹا گناہ ہے بولے. اسلام اس کو بین کر دیا. یہ اکانومی سسٹم. ملٹری دیکھیں میں بہت مختصر میں دے رہا ہوں, یہ پورے اینڈ میں کچھ اہم باتیں بولوں گا اس پوری چیز کو سمیٹتے ہوئے. ملٹری, دنیا کے ہر کنٹری کی ملٹری کے لیے رہتی, کنٹری کے بارڈرز, وہ کنٹری کے قانون کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, وہ کنٹری کے سٹیزنز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے رہتی. رائٹ اور رانگ کوئی دو رائے ہو سکتے اس میں. عربی زبان میں جو امہ ورڈ ہے, امہ کے معنی ہوتے گروپ آف ہیومن بینگز, انسانوں کا ایک گروپ جو ایک مقصد کے لیے جمع رہتا. اب تم دنیا کے کوئی بھی کونے میں رہو, تمہارا مقصد اگر تم مسلمان ہے تو ایک اللہ کی توحید پر قائم رہنا, اس توحید کی دعوت دینا, اور جو مسلمان حکومتیں ہیں ان کے لیے فرض ہے کہ اس توحید کو زمین پر قائم کرنا. تم اب کہیں بھی رہو تو تم کنٹری جیوگرافی میں بندھے ہوئے نہیں ہے. تم دنیا کے کوئی کونے میں رہو, تم ایک قوم ہے, تم کنٹری نہیں ہے. اب جیسا سول لاز کے تحت میں بات چیزیں بتایا, اب یہ جب امہ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کیے, جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے, آج ہمارے پاس ختم نبوت پر کئی کانفرنسز ہو رہے ہیں. نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے, بلکہ ایسے ہی کانفرنسز, نبی جو کام کر کے گئے, اب اس کام کو یہ امت کرنا ہے کہ کانفرنسز نہیں ہو رہے. نبی کیا کام کر کے گئے؟ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162-163, قل, ان سے کہہ دیجئے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں کیوں آیا, میرا مقصد کیا ہے آنے کا, بتاؤ اے میرے نبی ان لوگوں کو, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی, میری نماز, میری قربانی, میری پوری زندگی کا مقصد اور میری موت کی وجہ, my reason to die. فوجی ہے, میں ملک کے لیے مروں گا. پولیس والا ہے, میں اپنی ڈیوٹی پہ مروں گا. فخر کرتا اس کے لیے, اس کو ایوارڈز دیے جاتے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں, میرے نبی بول دو ان لوگوں کو کہ میرے مرنے کی وجہ کیا ہوگی, میرے زندہ رہنے کی وجہ کیا ہے. ساری زندگی میں کس چیز کے, پولیس والا ہے وہ کیا کام کرے گا, ملک میں قانون نافذ کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا. فوجی ہے, ملک کی دفاع کے پیچھے بھاگے گا. وہ ڈاکٹر ہے, پیشنٹس کو دوا دینے پہ لگا ہوا ہے. ہر آدمی کو جو جاب اور پروفیشن اس پہ لگا ہوا ہے. میرے نبی ان لوگوں کو بول دیجئے آپ کہ آپ کیا کام کے لیے آئے, بھیجے گئے اللہ کی طرف سے. قل ان صلاتی, میں جو نماز پڑھتا ہوں, ونسکی, جو قربانی دیتا ہوں, ومحیایا, اور میری یہ جو پوری حیات ہے, ومماتی, اور جو میں موت کی طرف جاؤں گا جب میں مروں گا, للہ رب العالمین, صرف اللہ رب العالمین کے لیے. ہر لمحہ میری زندگی کی ہر سانس میں میں اپنی غلامی ظاہر کروں گا اللہ کے لیے. یہ بول دیجئے میرے نبی ان کے لیے, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ اس کی ذات میں شریک ہے, نہ اس کے صفات میں شریک ہے, نہ اس کے قانون میں کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے. لا شریک لہ وبذالک امرت, اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین, اور میں تمام انسانوں میں سب سے پہلے اللہ کو اپنے آپ کو سبمٹ کرنے والا, اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے والا, اللہ کے قانون کو خود پر نافذ کرنے والا اور زمین پہ نافذ کرنے کی محنت کرنے والا ہوں بولنے لگا. یہ پرپس ہے. اس پرپس کے لیے امت کے اندر جہاں اللہ حکومت دیں گے, جہاں اللہ کے قانون کے مطابق حکومت رہے گی, وہاں کی حکومت کی جو فوجیں ہوں گی, سمجھ رہے ہیں آپ کتنے ملک مسلمان ہوں گے, 56 to 57 کنٹریز ہے. اللہ کا قانون کہتا ہے جتنی تمہاری فوجیں ہیں, یہ فوجوں کو اور ان کی پوری طاقت کو اس قانون کو زمین پہ نافذ کرنے کے لیے تم پر فرض ہے. یہ آپ پہ میرے پر فرض کیا ہے معلوم ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 67, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے نبی جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے یہ دوسروں تک پہنچا دیجئے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا لوگوں تک یہ قرآن کو پہنچانے کا, اس کی دعوت دینے کا, وَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ, پھر آپ نے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, آپ اگر ڈرتے ہیں کہ یہ تبلیغ کی وجہ سے, اللہ کے قرآن کی دعوت دینے کی وجہ سے کوئی آپ کو تکلیف یا نقصان میں ڈالیں گے, تو اللہ ان لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے. صحیح بخاری
वॉल्यूम नंबर 4, हदीस नंबर 3461. क्या हदीस है? बल्लिगू अन्नी वलो आया, मेरी एक बात मालूम है दूसरों तक पहुंचा दो. ये किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि फौज मेरे इख्तियार में नहीं है. मैं फौज कहीं भी बना के नहीं बैठा हुआ हूं, किसी मुल्क का मैं हाकिम नहीं हूं. अगर मैं मुसलमान हूं और हाकिम हूं मुसलमानों का, ये कानून के सिवाय अगर कोई और कानून लाया तो अब मेरी तो शामत दबा के है क़यामत के दिन. क्या बोले अल्लाह ताला? सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 44, व मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून. जो किसी ने इस किताब के नाजिल होने के बाद इसके अलावा जमीन पे कोई और कानून चलाया वही काफिर है. व मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून. अगर इसके हुक्म के नाजिल होने के बाद किसी और चीज को उसने जमीन पे चलाया वो जालिम है, मुशरिक है. इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम. शिर्क बदतरीन जुल्म है अल्लाह की नजर में. आयत नंबर 47 में क्या बोले अल्लाह ताला? अगर इसको नाजिल नहीं किया और कोई और कानून चलाया तो वही फासिक है. ये किसके ऊपर जाएगा? ये पूरा 57 कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट क़यामत के दिन अल्लाह के कठेरे में खड़े होंगे और जवाब देना पड़ेगा कि तुमको मैं जमीन की हुकूमत हवाले करा, फौज हवाले किया, रिसोर्सेस हवाले किया, दौलत और खजाने हवाले किया, लोग हवाले किया, नबी की उम्मत तुम्हारे हवाले कर दिया था मैं. इसको नाफिज किए कि नहीं किए? इसीलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आके हाकिम बन गए, बनते ही पहला काम क्या करे? आजू बाजू कौन से सबसे बड़े 2 ममालिक है देखे, रोम और पर्शिया, खत लिख के भेजा लोगों को. सुने सीरत में ये हाकिम के लिए नबी नमूना है सीरत का. जो हाकिम है ये नबी की सीरत नमूना है उसके लिए. क्या नमूना है? आज अगर तेरे पास कोई ऐसे ममालिक हैं जो वैसी ताकत रखते हैं जिस तरह रोम और पर्शिया की ताकत थी उस वक्त, तो तेरे पे फर्ज है, तेरी हुकूमत दी ही इसलिए गई है अल्लाह की तरफ से अल्लाह की जमीन पे. तू तो मुसलमान नबी का उम्मती है. अब तेरे पे फर्ज है कि जो कुछ तुझे हुकूमत के जरिए दिया गया है वो सब कुछ अल्लाह के लिए लगा दे. तू खत भेजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को. क्या खत भेजे? इस्लाम कबूल करो, जिजिया दो, नहीं तो हमारी फौज आ रही. बोले तुम नहीं करेंगे तो हम आगे करवाएंगे तुमसे. बोले यही हुआ. खालिस नियत से गए. अल्लाह का वादा है कुरान में, आप लोगों को मालूम है. एक बात देखिए कैसा मुजज़ा है कुरान. हम तवज्जो नहीं देते, हम ईमान नहीं लाए सही तरीके से इसके ऊपर. सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 141 141. अल्लाह हरगिज जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, जो काफिर हैं, उनको कभी भी मुसलमान मोमिनों पे गालिब आने नहीं देगा. बोले अल्लाह ताला, ये वादा है अल्लाह का. मैं कभी भी मुसलमान को मगलूब नहीं करूंगा. बोले मगलूब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम मुनाफिक हो गए. हम एक हाकिम का यह काम था. सिविल लॉज कई ऐसे हैं जिसके लिए मैं जिस कंट्री में रहता हूं, कई मुस्लिम्स जो ऐसे कंट्रीज में रहते जहां इस्लामिक लॉ नहीं है, उनके कंट्रीज का कानून उनको उनका रिलीजन फ्री प्रैक्टिस करने की इजाजत दिया, फिर भी नहीं कर रहा उन्हें. इंडिया में आपको जहेज लो बोले, सांचा करो बोले, मेहंदी बोले, नाच गाना बोले, जुमे के दिन दुकान नहीं बंद करना तेरी बोले, खुद से नहीं कर रहा. ये हैं वो लोग जिसके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाए सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 9 और 26 खास तौर पे. क्या बोले अल्लाह ताला? ये जो भी नेकियां करते थे मैं इनके नेकियों को बर्बाद कर दूंगा क़यामत के दिन. कोई नेकी का अजर नहीं है क्योंकि इन्होंने वो चीज नापसंद की जो मैंने अपने किताब में नाजिल की थी. बोले और आयत नंबर 26 में जब मेरे फरिश्ते मार मार कर इनकी रूहें कब्ज करेंगे तो इनसे कहेंगे कि क्यों तुम लोग उन लोगों से कहते थे जो अल्लाह की बात कानून को पसंद नहीं करते कि बाज मामलों में हम तुम लोगों के साथ हैं. अल्लाह ने इनके अमाल बर्बाद कर दिए. बोले और सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली आयत क्या है? अल्लज़ीना कफरू व सद्दू अन सबीलिल्लाही. जो लोग कुफ्र करते हैं, नहीं मानते अल्लाह ताला को, और जो अल्लाह के रास्ते में दूसरे लोगों को रुकावट डालते हैं, हमने इनके अमाल बर्बाद कर दिए हमेशा के लिए. बोले अल्लाह ताला. आज आप लोग देखिए कि अल्लाह का जो कानून है इसके तहत सोच लीजिए, एक मेरे इख्तियार में पूरी जमीन पे नाफिज करना नहीं होगा, लेकिन मेरे इख्तियार में आज 5 वक्त की नमाज पढ़ना है
روزے رکھ سکتا ہوں, زکوٰۃ اور حج سے مجھے نہیں رکایا گیا, مجھے شادی آسانی سے کرنے سے, جہیز لیے بغیر کرنے سے نہیں رکایا گیا. یہ جو پورے قوانین میں ذاتی طور پہ عمل کر سکتا ہوں پھر بھی نہیں کر رہا ہوں, تو گیا میں بھی کام سے اب. اور ساتھ میں اکثر شیطان کیا کرتا, ہمارے ذہنوں میں ہمارا وقت ضائع کرنے کو وہ باتیں ہمارے دماغ میں ڈالتا جو آپ کے میرے لیے کوئی کام کے ہی نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ, ارے بھائی سیریا میں ایسا ہو رہا, کیا کرنا؟ 5 وقت کی نماز پڑھا, اس دن اٹھ کے فجر پڑھا جس دن یہ بات کرتے بیٹھا ہوا ہے. تیرے گھر میں پورے جنے سدھر گئے, نمازاں پڑھنا شروع کر دیے, تیرے بہنیں, تیری بیویاں, تیری بیٹیاں حجاب میں پورے پکے اتر گئے, تو دین کی دعوت دیا جو غیر مسلمان تیرے اطراف و اکناف ہے اور جو تیرے سے سننا چاہ رہے ہیں, جو پیاسے ہیں اپنے اصلی رب کے بارے میں جاننے کے لیے. تیرے پاس وہ معلومات تھے, تو نہیں دیا. پھر بھی سیریا کی فکر رہی تھی, افغانستان کی فکر رہی تھی, کشمیر کی فکر رہی تھی. کیا کرتا, جو کر سکتا پہلے وہ کر, وہ نہیں کر کے جب یہ کریں تو سمجھو شیطان لگا ہوا ہے آپ کے پیچھے. ہاں, وہ جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ان کا کام ہے, اللہ ان تک بھی بات پہنچانے کا موقع دے, اللہ ان کو بھی ہدایتیں دے اور ہم سب کو بھی ہدایت دے. تو اللہ کے قانون کا جائزہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ نے واضح کر دیا, جہاں تمہاری استطاعت ہے اور اس کے باوجود تم میرے اس قانون کو نہ عمل کر رہے ہیں, نہ دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں, نہ زمین پہ نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو سمجھو اب تم برباد کر دیے گئے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.